رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان، رمضان يا رمضان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. صحیح البخاری و صحیح مسلم. کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر سوائے روزے کے، کیونکہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے. اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فحش کام نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچانی چاہیے. اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، روزہ دار کی منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا. میرے بھائیوں، گویا کہ معلوم ہوا کہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ خالص اللہ کے لیے رکھتا ہے، کیونکہ روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے تو اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. گویا کہ معلوم ہوا کہ روزے کا ثواب پوشیدہ ہے. اور اتنا ہی نہیں، روزے کے بارے میں بتلایا گیا کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. یعنی جب وہ روزہ رکھتا ہے تو کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو خالص اللہ کے لیے کر رہا ہے، چنانچہ وہ گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو اسے فحش کام بھی نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی دوسرا شخص اس کو گالی دے یا پھر اس سے لڑائی جھگڑا کرنا چاہے تو روزے دار کو چاہیے کہ وہ صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، چنانچہ تم مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو. میرے بھائیو، اتنا ہی نہیں بلکہ روزے کے بارے میں کہا گیا کہ جب کوئی شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک روزے دار شخص کے منہ سے مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اور بہتر خوشبو آتی ہے. اور روزہ دار کے بارے میں کہا گیا کہ روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک جب وہ افطار کرتا ہے، یعنی جب اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے تب اسے خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزے کا ثواب دے گا تو اس ثواب کو پا کر بھی بہت زیادہ خوش ہوگا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو روزہ رکھنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.